یہاں پر میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بڑی خاص بات عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یار ہمیں آج تک اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی ہے، ہم کیوں لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ اللہ رسول جن کو چن لیں وہ عام نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں نا، میرے سامنے کوئی سیبوں کی ریڑھی کھڑی کر دے اور مجھے کہے چن لے، تو ظاہر سی بات ہے میں چھوٹے دانے تو نہیں نہ اٹھا سکتا، گلے ہوئے بھی نہیں اٹھا سکتا، خراب بھی نہیں اٹھا سکتا، میں تو اچھے سے اچھا اٹھاؤں گا نا۔ تو اگر میں انتخاب کروں، میں چنوں تو وہ سب سے اچھے ہوں، تو جن صحابہ کو خدا نے چنا ہے بتائیے وہ صحابہ کتنی عظمتوں والے ہیں۔ تو لوگوں کو اگر یہی بات سمجھ آ جائے تو مسئلہ حل ہوتا ہے۔ علامہ صاحب تو یہ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں بھی صحابہ کرام صف اول میں ہیں۔ بالکل بالکل، یہ جتنے جنتی لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، یا جن لوگوں کی تعریفات کی گئی ہیں، ان کی جب بھی ذکر ہوگا تو صف اول میں صحابہ کرام اور اہل بیت کا ذکر آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور بات. یہ حدیث شریف ابھی مکمل نہیں ہوئے، اس حدیث شریف میں بڑا لطف ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرا انتخاب فرمایا اور میرے بعد میرے صحابہ کا انتخاب کیا۔ یہاں پر ایک نقطہ تو یہ ہے کہ جن کو رب چنے وہ کتنے عظیم ہیں، اور دوسری بات یہ جو اللہ کے چنے ہوئے پر اعتراض کرے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرانا چاہیے بیٹے۔ اللہ، بس میں اتنی بات ہی کروں، آگے نہ وضاحت کروں تو تجھے پتہ چل جائے گا۔ تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، جن کو اللہ چنے تو اعتراض کرتا ہے، اللہ کی پسند پر اعتراض کرنے والے تو انسان کہلوانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تمہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اور پھر محبوب پاک علیہ السلام نے آگے تو کمال کر دیا نا، آپ نے فرمایا اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، میرے بعد میرے صحابہ کا کیا اور کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَرْبَعًا، یہ جو چنے ہوئے تھے نا، ان میں سے پھر 4 چن کے مجھے عطا فرما دیے، جن کو ہم حق 4 یار کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے تفضیلیوں پر تو یہ ایٹم بم اور گر گیا ہے، اور یہ حدیث شریف سے گرا ہے، میں نے تو اپنی طرف سے نہیں کہا نا۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم یہ نئی باتیں کرتے ہو، امام احمد رضا کو کہتے تھے کہ تم نئی باتیں کرتے ہو۔ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمٰن نے کوئی نئی بات نہیں کی، بلکہ جو باتیں موجود تھیں وہ لا کے لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ اور یہی بات حضرت عطار کی ہے، انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے، بلکہ جو باتیں تھیں ان کو لا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور کئیوں کے پیٹ میں مروڑ ہونا شروع ہو گیا، یہ کیوں ہوا؟ میں نے کہا اب پتہ چلا نا، یہ نباز قوم ہیں، یہ حکیم الامت ہیں، سمجھ آئی نا، یہ زمانہ شناس لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے بیماری کا علاج کیسے کرنا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک میں نہیں۔ بالکل اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ان چنے ہوئے میں سے 4 پھر چنے۔ جب چنے ہوئے میں سے بندہ انتخاب کرتا ہے نا تو پھر ایسے نہیں کرتا ہے، ہم کریں تو ایسے۔ جب رب نے انتخاب کیا نا تو پھر ایک ابو بکر بنے، ایک عمر بنے، ایک عثمان بنے، ایک مولا علی بنے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں وہ 4 جن کو اللہ رب العزت نے چن کر محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔